ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر سیاہ سائے کھڑے ہیں، مگر جیسے ہی سورۃ البقرہ کی آواز گونجتی ہے وہ سائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سفید نور کے فرشتے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ریئنس ون چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ زندگی میں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کبھی دل بے چین، کبھی خوف اور کبھی ایسی گھبراہٹ کہ جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی اس روحانی کہانی میں ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کی، وہ عظیم سورت جس کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل اور گھر میں سچا سکون چاہتے ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ تو دوستو، ریئنس ون چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایسی روحانی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہیں۔ شہر کے ایک پرسکون مگر تھوڑے سے پرانے محلے میں ایک گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے پر عام سا، مگر اس گھر کے اندر ایک عجیب سی ویرانی بسی ہوئی تھی۔ یہ گھر احمد کا تھا۔ احمد کامیاب تھا، اچھی نوکری، گاڑی، سب کچھ تھا، مگر دل میں سکون نہ تھا۔ رات کو سوتے وقت عجیب خوف اور بے وجہ گھبراہٹ اور کبھی کبھی یوں لگتا کہ جیسے دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہیں۔ نماز تو پڑھتا تھا مگر دل حاضر نہ ہوتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، مجھے اس گھر میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ والدہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، اس گھر میں اللہ کا کلام کم ہو گیا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اگلے دن وہ اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ واپسی پر ایک بزرگ عالم سے ملاقات ہو گئی، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ بزرگ نے احمد کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، تمہارے چہرے پر سکون کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ احمد بے اختیار بول اٹھا، حضرت، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ احمد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔ اسی رات احمد نے فیصلہ کیا، اس نے قرآن کھولا اور سورۃ البقرہ کی پہلی آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الفاظ بھاری تھے، آیات طویل، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل کو سکون ملنے لگا۔ پہلے دن صرف 10 آیات، دوسرے دن 20، پھر آہستہ آہستہ روزانہ تلاوت معمول بن گئی۔ چند دن بعد احمد نے محسوس کیا کہ گھر میں عجیب سی روشنی ہے، راتوں کی گھبراہٹ کم ہو گئی ہے، نیند اور سکون ہونے لگی ہے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر سیاہ سائے کھڑے ہیں، مگر جیسے ہی سورۃ البقرہ کی آواز گونجتی ہے وہ سائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سفید نور کے فرشتے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ احمد کی آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف خواب نہیں، یہ حقیقت کا پیغام تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے گھر والوں کے ساتھ مل کر سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دی، کبھی والدہ، کبھی بہن، کبھی وہ خود۔ گھر میں لڑائیاں ختم ہو گئی، رزق میں برکت آنے لگی، دن نرم ہو گیا۔ ایک دن احمد نے محسوس کیا کہ وہ گناہوں سے خود بخود دور ہو رہا ہے، نظر جھکنے لگی، زبان محتاط ہو گئی، کیونکہ سورۃ البقرہ صرف تلاوت نہیں، یہ دل کی تربیت بھی ہے۔ اس میں ایمان ہے، صبر ہے، آزمائش ہے، جادو سے حفاظت ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل دستور۔ ایک دن وہی بزرگ دوبارہ ملے۔ احمد نے کہا کہ حضرت، میرا گھر بدل گیا ہے، میرا دل بدل گیا ہے۔ بزرگ مسکرائے، کہا کہ بیٹا، سورۃ البقرہ دلوں کی ویرانی کو آباد کر دیتی ہے، یہ شیطان کو بھگاتی ہے مگر ایمان کو بلاتی ہے۔ آج احمد جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو ایک ہی نصیحت کرتا ہے کہ اگر دل بے چین ہے، اگر گھر میں سکون نہیں، اگر خوف نظر بچ جا، اندھیرا محسوس ہو، تو سورۃ البقرہ کو اپنے گھر کا مہمان بنا لو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ ہوتی ہے وہ گھر صرف اینٹوں کا نہیں رہتا، وہ رحمت کا مسکن بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند حضرات کا ایک لشکر بھیجنے لگے تو ان حضرات میں سے ہر ایک کے متعلق دریافت فرمایا کہ اس کو کس قدر قرآن یاد ہے، اور پھر امتحاناً سنا، حتیٰ کہ ان میں سب سے کم عمر شخص کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے۔ عرض کیا کہ فلاں فلاں مقام کے علاوہ سورۃ البقرہ۔
فرمایا کہ تمہیں سورۃ البقرہ بھی یاد ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا تو پھر تم روانہ ہو جاؤ اور تم ان سب کے امیر ہو۔ ابو داؤد نے بطریق مرسل روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو علم ہوا کہ گزشتہ رات ثابت بن قیس بن شماس کا گھر برابر پوری رات چراغوں اور کہکشاؤں سے جگمگاتا رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید انہوں نے تہجد میں سورۃ البقرہ تلاوت کی ہوگی۔ ثابت سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ واقعہ میں نے سورۃ البقرہ ہی تلاوت کی تھی۔ ابن زریس محمد بن نصر نیز فضائل قرآن میں ہروی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ البقرہ سے بڑی کوئی بھی چیز پیدا نہیں فرمائی، نہ آسمان نہ زمین نہ پہاڑ، اور اس میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم سورت کی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ سورۃ البقرہ اور برکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوچیں، ہم کتنے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، کتنے وظائف پوچھتے ہیں، جبکہ شیطان کو بھگانے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ گھر جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ویران نہیں رہتا، وہاں رزق آتا ہے، وہاں دلوں میں نرمی آتی ہے، وہاں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں۔ آج کا انسان سب کچھ رکھتا ہے لیکن سکون نہیں رکھتا، دل گھبراتا ہے، نیند نہیں آتی، سوچیں ختم نہیں ہوتی۔ ایسے میں سورۃ البقرہ دل پر مرہم بن کر اترتی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر زندگی نے آپ کو تھکا دیا ہے، اگر اولاد کا غم ہے یا رزق کی تنگی ہے، تو جان لیں کہ سورۃ البقرہ مشکلات کو توڑتی ہے، راستے کھولتی ہے اور اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر سکھاتی ہے، یہ ہمیں اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ سورۃ البقرہ سے جادو، نظر، شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو، بے وجہ گھبراہٹ ہو، سورۃ البقرہ اللہ کی ڈال ہے۔ یہ شیطان کو کمزور کر دیتی ہے اور مومن کو مضبوط۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کا آسان طریقہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی سورت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نیت دیکھتا ہے، رفتار نہیں۔ آپ ایک دن میں آدھی یا 2 حصوں میں یا صرف سن بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ سننے والا بھی اجر پاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک عمل 40 دن تک مسلسل کیا جائے تو اللہ اس کا اثر زندگی میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ دل بدلتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں اور راستے بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے سورۃ البقرہ پڑھتی ہے تو وہ صرف پڑھ نہیں رہی ہوتی، وہ اپنی اولاد کے لیے قلعہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ماں کی دعا اور قرآن کی طاقت جب اکٹھے ہو جائیں تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہار ماننے کے قریب ہیں، تو آج سے سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ سورت آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، اور جب بندہ اللہ سے جڑ جائے تو کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں سورۃ البقرہ کی برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ تو دوستو، یاد رکھیں کہ سکون دولت میں نہیں، اونچے گھروں میں نہیں، بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ سورۃ البقرہ صرف ایک سورت نہیں، یہ دلوں کی ویرانی کو آباد کر دیتی ہے، گھروں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اور زندگی میں برکت لے آتی ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی بے چینی ہے تو آج ہی اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیجیے۔ اللہ آپ کے گھروں کو رحمت، سکون اور حفاظت کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی روحانی کہانی کے ساتھ، صرف رینز 1 پر۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔